السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، میرے اور آپ کا رب، اس کائنات کو بنانے والا خالق و مالک، اپنے محبوب نبی کے زبانی قرآن مجید میں آیات نازل کر کے پوری انسانیت کے لیے یہ بتا دیا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جو لوگ کسی اور معبود کی عبادت کرتے ہیں ان معبودوں کو گالیاں مت دینا۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کی کوئی عبادت کرتے ہیں تو ان کے معبودوں کو گالیاں مت دینا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آگے فرمایا فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہ اللہ کو برا بھلا کہیں گے، اللہ کو گالیاں دیں گے، دشمنی میں، عناد میں، عداوت میں، اور ان کو اس کا علم بھی نہیں ہے کہ تمہارا رب کیسی حیثیت رکھتا ہے، تمہارے رب کی طاقت کیا ہے، تمہارے اللہ کی بادشاہت کیسی ہے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ یہ عداوت میں، دشمنی میں، عناد میں وہ تمہارے اللہ کو گالیاں دیں گے۔ اس لیے رب نے اس بات کا حکم دے دیا اپنے محبوب نبی کے زبانی کہ تم کبھی بھی ان کے معبودوں کو گالیاں مت دینا۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے ان آیات کے ذریعے امت کو اور انسانیت کو یہ درس دیا ہے کہ ہم بھائی چارگی کے ساتھ رہیں، دوستی کے ساتھ رہیں، دشمنی، عداوت، بغض، عناد یہ ہمارے لیے اچھی چیز نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کا خیال کر کے جئیں۔ میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس درجے پہ ہے کہ جس کے لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، بعد از خدا بزر تو ای قصہ مختصر۔ اگر اللہ رب ذوالجلال کی ذات کے بعد کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا مقام و مرتبہ ہے۔ آج سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب ذوالجلال نے میرے اور آپ کے نبی کو نبیوں کے وہ مقام پہ پہنچایا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی سیر کرنے کے لیے شب معراج میں پہنچ رہے تھے، اس وقت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک پکڑ کے حضرت جبرائیل امین نے امامت کے منصب پہ کھڑا کر کے بتا دیا آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ تمام نبیوں کی امامت فرمائیں گے۔ آپ نے کیا اخلاق دیا، آپ نے کیا درس دیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر کتنا تان تشنی کیا لوگوں نے، کتنی عداوت کی، کتنی دشمنی کی، کانٹے بھی بچھائے ہے، آپ کو گالیاں بھی دیں، آپ کو ستایا بھی خوب۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ دو تین مثالیں آپ کے سامنے بطور نمونے کے پیش کرنا چاہوں گا، اسے سمجھ کر جائیں۔ جوش، جذبہ ہاں ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جوش میں آ کے ایسی حرکت کر دیں کہ بعد میں جا کر ہم کو خود پچھتانا پڑے، ہم کو پچھتاوا ہو کہ ہم نے کیا کر دیا، ہم سے کس طرح کی حرکتیں سرزد ہو گئیں۔ نہیں، آپ ذرا اسے سن کر جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی مائی کے ساتھ کیا کیا، جب راستے سے گزرتے تھے تو اوپر گھر سے کچرا پھینکتی تھی، روزانہ کی عادت بن گئی تھی۔ ایک دن دیکھا، دو دن دیکھا، تین دن دیکھا، چار دن دیکھا، کچرا نہیں پڑ رہا ہے اوپر ہے۔
قربان جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر. کیا کیا؟ صحابہ سے پوچھا وہ مائی کہاں ہے جو مجھ پر کچرا پھینکتی تھی، مجھے گالیاں دیتی تھی، تان تشنی کرتی تھی، کیا ہوا اس کا؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ بیمار پڑ گئی ہے، بیمار پڑ گئی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کوئی گالی نہیں نکالی، بلکہ آپ نے فرمایا اس مائی کے پاس مجھے لے کے جاؤ، میں اس کی عیادت کرنا چاہوں گا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اخلاق دیے ہیں. وہ مائی، وہ بوڑھی عورت جس کا سامان اپنے سر پہ لے کے آپ جا رہے تھے، راستہ بھر خوب گالیاں سنائی، راستہ بھر خوب تان تشنی کی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے میں آ کے یہ نہیں کہا میں تیرا سامان لے کے جا رہا ہوں، تیرا سامان پھینکتا ہوں، مجھے کیا پڑی ہے تو مجھے گالیاں دے اور میں تیرا سامان لے کے جاؤں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کچھ جواب نہیں دیا، خاموش چلتے رہے، خاموش چلتے رہے. منزل آ گئی، سامان اتار دیا. بڑی مائی نے پوچھا بیٹا اجرت لے کے جاؤ، سامان لے کے آئے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ جواب نہیں دیا، آگے بڑھ رہے ہیں. اس بڑی مائی نے پوچھا بیٹا اجرت نہ لیتے ہو تو کوئی بات نہیں ہے، نام تو بتا کے چلے جاؤ. اب تک بڑی ماں کو معلوم نہیں کہ یہی محمد ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پلٹ کر جواب دیا اے مائی، اے مائی، جس کی برائی تو اب تک بیان کر رہی تھی، جس شخصیت کو تو گالیاں دے رہی تھی، جن پر تان تشنی کر رہی تھی، میں وہی محمد ہوں مائی، میں وہی محمد ہوں. بس اتنا کہنا تھا کہ وہ بوڑھی عورت دوڑتی ہوئی آئی کہ جس کے اخلاق اتنے اونچے ہو سکتے ہیں، جن کے اخلاق اتنے بلند ہو سکتے ہیں، وہ کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، یہ سچے نبی ہیں. فوراً آ کے پاؤں پہ گڑ کے کہنے لگی، گڑ گڑا کے کہنے لگی مجھے کلمہ پڑھا دو، مجھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی تلقین کر دو، میں پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا. یہ میرے نبی کے اخلاق تھے. ہاں ہاں، وہ دشمن جو آپ کے سینے پہ سوار ہو کے، وہ تلوار جو آپ ہی کی درخت پہ لٹک رہی تھی، چپکے سے اٹھا لیا، سینے پہ سوار ہو کے پوچھنے لگا، یہاں تلوار رکھ کے، گلے پہ تلوار رکھ کے پوچھنے لگا من یمنعک منی، مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ آپ نے سکون سے مسکراتے ہوئے جواب دیا اللہ یمنعنی، میرا اللہ ہے جو میری حفاظت کرے گا، وہ مجھے بچائے گا. بس اتنا کہنا تھا، جھپکے سے وہ نیچے پلٹا، نیچے گرا، اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گری. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ میں تلوار لیا، اس کے سینے پہ سوار ہو کے پوچھا من یمنعک منی، چل تیرا ہی سوال اب تجھ سے پوچھتا ہوں. اس شخص نے کہا آپ کے علاوہ کسی اور کو جانتا نہیں، آپ ہی مجھے بچائیں گے، آپ ہی مجھے بچائیں گے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کلمہ پڑھو گے؟ کہا نہیں، نہیں پڑھوں گا کلمہ. کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا. جس نے جان لینے کے ارادے سے آپ کے سینے پہ سوار ہو گیا اور آپ کے گلے پہ تلوار رکھ کے اور آپ کی گردن کو اڑانے کا نعوذ باللہ ارادہ رکھتا تھا، جب آپ کے ہاتھ میں تلوار آئی تو آپ چاہتے تو اس کی گردن دھڑ سے الگ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. امت کو تعلیم دیا تمہارے لیے بھی ایسے واقعات آئیں گے، تمہارے لیے بھی ایسے امتحانات اور آزمائشیں آئیں گے. اس وقت صبر سے، تحمل سے، دانش مندی سے، حکمت سے کام لینا. اتنا جوش میں آئیں کہ ایسی حرکت کر جائیں بعد میں ہم کوئی پچھتانا پڑے، پشیمانی ہونے لگے، پریشان ہونے لگ جائیں. پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ مسجد کے پاس نعوذ باللہ ناپاک جانور کے گوشت کو اور اس کے خون کو لا کے ڈال دیتے تھے. جیسی نگر کے علاقے میں ایسا ہی ہوا تھا، وہاں کے لوگ بھڑک اٹھے اور گاڑیوں کو جلانا اور گاڑیوں کو روکنا شروع کر دیا. اس وقت کیا ہوا آپ جانتے ہیں، ایسے ہی مندروں کے پاس گائے کا گوشت رکھ دیتے ہیں، اس کا خون ڈال دیتے ہیں تاکہ ہندو بھائی بھڑک اٹھیں، مسلمانوں سے لڑنے جھگڑنے اور ان کے ساتھ دشمنی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا.
اب تھوڑی یعنی ان کی سوچ چینج ہو گئی ہے، اب اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. کہیں ایک جگہ لے جا کر انہوں نے رکھا، کچھ کامیابی نہیں ملی، اب لوگ ہوشیار ہو گئے ہیں، اب ان کی جھانسے میں آنے والے نہیں ہیں. اب انہوں نے کیا کر دیا؟ سوشل میڈیا کا سہارا لینا شروع کر دیا، اس پہ نازیبا پوسٹ کرنا شروع کر دیا، کبھی غیر مسلم معبودوں کی پوسٹ کرنا شروع کر دیا، تو کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سلسلے میں نازیبا پوسٹ کرنا شروع کر دیا. ہاں اس سے تکلیف ہوتی ہے، دل روتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتی ہیں. یہ مسلمان کا ایمان ہے، یہ مسلمان کا جذبہ ہے. لیکن قانون کو ہاتھ میں لینا یہ کسی مسلمان کا ایمان نہیں ہو سکتا، یہ کسی مسلمان کا جذبہ نہیں ہو سکتا. آگے بھی ایسے پوسٹ کرتے رہیں گے دشمنان اسلام، اور قوموں کے درمیان میں لڑانا اور ان کے درمیان میں عداوت اور دشمنی پیدا کروانے کے لیے یہ سازشیں رچتے رہیں گے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. آپ کو یاد ہوگا جب آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، دشمن آپ کے گھر کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور ان کے ہاتھوں میں تلوار ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں ہیں، دشمنوں کے ہاتھ میں تلوار ہونے کے باوجود، پھٹی پھٹی آنکھ کھلی آنکھوں کے دیکھنے کے باوجود ان کے سامنے سے گزر رہے ہیں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. پڑھا، مٹھی میں تھوڑی سی مٹی اٹھا لیا، دشمنوں پہ اچھال دیا، سب پھٹی پھٹی آنکھوں سے گھور کے دیکھ رہے ہیں لیکن دیکھ نہیں پائے. اللہ کے رسول علیہ السلام پیچھے کے دروازے سے نہیں گئے، سامنے دشمنوں کے سامنے سے گئے. اللہ نے آپ کی حفاظت کر کے بتا دیا، دیکھو اگر تم بھی ایمان پر ثابت قدم رہو گے جیسے میں نے اپنے محبوب نبی کی حفاظت کی، میرے محبوب نبی کی امت کی بھی اسی طرح حفاظت کروں گا. آج اسی ایمان کی ضرورت ہے، اسی جذبے کی ضرورت ہے. اگر پوسٹ کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم خود آگے بڑھاتے ہیں، ہم خود اسے تشہیر کرتے ہیں اور ہم خود اس میں ملوث ہو گئے، ہم خود اس میں مبتلا ہو گئے. ارے وہ کچرا ہے کہ کیا کچرے کو ہم آگے بھیجیں گے؟ غلط چیزیں ہیں، غلط چیزوں کو ہم آگے سرکولیٹ کریں گے کہ یہ ہمارا ایمان ہے، کیا یہ ہمارا اسلام ہے؟ اگر آتا ہے ایسا کچرا تو فوراً اس کو ڈیلیٹ کر دیں. یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے ذمہ داروں کو بتائیں، اپنے اکابر علماء کو بتائیں، بہت ساری تنظیمیں ہیں ان کے ذمہ داروں کو بتائیں، مسلم رہنماؤں کو بتائیں. پھر اس کے بعد قانونی کارروائی ضروری ہے تاکہ اس طرح کی کوئی حرکت کرنے کی ہمت نہ کرے. قانون کے دائرے میں رہ کر جو کام کیا جا سکتا ہے وہ کام کرنا چاہیے. اگر امت سے یہ کہیں کہ سب آئیں، اس وقت ہم سب مل کے اس وقت مطالبہ کریں گے، اپنی بات کو پیش کریں گے، اس وقت آپ میں سے ہر ایک کو حاضر ہونا ہوگا. وہاں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھروں میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب کہا نہیں گیا ہم جائیں، تشدد برپا کریں، گاڑیوں کو جلائیں، پولیس اسٹیشن کو جلائیں اور دوسری چیزوں پہ پتھراؤ کریں، اس سے کیا حاصل ہو جائے گا؟ ہم کو کیا آتا ہے؟ کھڑی ہوئی بسیں ہیں تو ہم اس پہ تیل چھڑک کے اسے آگ لگا دیں، تو کیا یہ ہمارا طریقہ ہے؟ نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے پہلے بھی برقع پہن کر برقع پوش ایسی حرکتیں کی ہیں، ہم کہیں ان کے جھانسے میں نہ آ جائیں. آئندہ کے لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ہر نوجوان تک میری یہ بات پہنچائیں. دشمن یہی چاہتا ہے کہ یہ جوش میں آ کے ایسی حرکت کریں کہ خود ذلیل ہو جائے. ہم کبھی ان کے جھانسے میں نہیں آنا ہے. ہمارے ہندو بھائی ہوں، اگر کسی نے رام کے اوپر یا ان کے کسی معبود کے اوپر کچھ پوسٹ کر دیا، اب وہ طیش میں آ گئے اور مسلمانوں سے لڑائی پہ اتر آئے، یہ نہیں ہو سکتا. جی ہاں، جو کیا ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. قانون کے دائرے میں رہ کر، قانون کا سہارا لے کر. اگر قانون اپنا کام نہیں کرتا تو بعد میں ہم مشورے سے سب مل کر جو صحیح ہوگا اس پہ عمل کریں گے. آپ نے دیکھا NRC NPR کے سلسلے میں قدس صاحب کے میدان میں 2.5 لاکھ 3 لاکھ کا مجمع جمع ہوا تھا. اللہ رب ذوالجلال کی رحمتیں اتر رہی تھی اس مجمع پہ. ہم نے اپنی آواز کو رکھا، اپنے مطالبات کو رکھا.
اور اللہ رب ذوالجلال نے اس مجمع پہ ایسی رحمتیں اتارا کہ وہ مجمع بڑی آسانی سے آرام سے اپنے کاموں میں لگ گیا. جب ان کو پکارا تو آئے. جی ہاں، اجتماعیت میں مشوروں میں بڑی اللہ کی مدد ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے. ہم کبھی مشورہ چھوڑ کے کام نہیں کرنا چاہیے. جو نوجوان گئے تھے ان کے سلسلے میں نے معلوم کیا کہ کیا یہ اپنے اکابروں سے، اپنے بڑوں سے مشورہ کیا، اپنی تنظیموں سے مشورہ کیا؟ تو پتہ چلا کہ کسی نے کوئی مشورہ نہیں کیا، بس ایسے ہی چلے گئے. جب مشورے کے بغیر کام ہوتا ہے تو ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں. ہاں مجھے بھی اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی ہوشیار رہنا ہے. اگر کوئی ایسی پوسٹ کرتا ہے تو فوراً اسے آگے بڑھائے بغیر اسے ڈیلیٹ کر دیں، اپنے بڑوں کو بتا دیں کہ یہ پوسٹ پھیل رہی ہے، اس سلسلے میں کوئی کارروائی ہو تو بہتر ہوگا. ہمارے اکابر علماء، ہمارے بڑے تنظیموں کے ذمہ دار جامع مسجد ٹرسٹ، مجلس ملیہ اسلامیہ، سینٹرل مسلم ایسوسی ایشن اور شہر کے دوسرے ادارے ہیں، سب مل کے یعنی بیٹھیں گے، مسلم رہنماؤں کو بلائیں گے، جو بھی قانونی دائرے میں رہ کر کیا جا سکتا ہے ضرور کریں گے. اگر کوئی میری نبی کے شان میں کوئی اس طرح کے الفاظ بیان کر دے، قسم ہے میرے رب ذوالجلال کی، آپ کے شان میں یہ تھوڑی سی بھی کمی نہیں آئے گی. اس لیے کہ اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو وہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ دشمن آپ کے اخلاق کو دیکھ کر آپ کے اتنے گرویدہ ہو جاتے کہ آپ کے پاؤں پہ پڑھ کے کلمہ پڑھ لیتے. آپ نے کبھی کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھایا. جب فتح مکہ کا موقع تھا، جنہوں نے پوری زندگی آپ کو ستایا، جنہوں نے پوری زندگی آپ کو پریشان کیا، آپ چاہتے تو یہ کہ کسر قلم کر دیتے. آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ نے کیا اعلان کیا؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. میرے بھائی یوسف نے اپنے جو اعلان کیا تھا یہ مجھے نہیں جانتے تھے، آج میں وہی اعلان کرتا ہوں، فاتح مکہ لا تثریب علیکم اليوم. ابو سفیان کے گھر میں جو بھی پناہ لے لیا وہ امن میں ہے، اس پر کوئی تلوار نہیں اٹھائے گا. عورت پہ، بچوں پہ، بوڑھوں پہ، بیماروں پہ کوئی تلوار نہیں اٹھائے گا. اگر نبی چاہتے، آپ فاتح تھے، سب کی گردنیں دھڑ سے الگ کر سکتے تھے. آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ نے تعلیم دی ہے. کیا کریں یہ بے سمجھے ہیں، ہمارے نبی کو پڑھا نہیں، ہمارے نبی کو سمجھا نہیں، ہمارے نبی کو سنا نہیں، اس لیے اس طرح کے بے تکے پوسٹ کر کے عداوت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا آپ نے کبھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی؟ کیا آپ نے کبھی نبی کے اخلاق کو پہنچانے کی فکر کی؟ اللہ کرے کہ مجھے بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے اور آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے. ایک اور سازش چل رہی ہے. ایک اور سازش چل رہی ہے. ہمارے قرآن کی طرح ایک اور قرآن کو بنا لیا قادیانیوں نے، اور اسے مسلمانوں کے پاس پہنچ کر ایسا پیش کر رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا قرآن ہے، کہ تمہارا پرانا قرآن ہو گیا ہے، نہیں قرآن کو رکھ لو، ہمارے طرف سے ہدیہ ہے. کبھی کسی ایرے غیرے سے قرآن نہ لینا، کبھی اسے نہ پڑھنا. بالکل اتھینٹک ہمارا قرآن. علماء سے پوچھیں، حفاظ سے پوچھیں، ایک ایک لفظ یاد ہے. سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک 6666 آیتیں ہمارے حفاظ کے سینے میں اللہ نے محفوظ کر دیا ہے. ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش اور ایک تشدید کی کبھی غلطی نہیں ہو سکتی. اللہ نے ایسا محفوظ کروا دیا ہے. اگر کوئی قرآن لا کر بھی دے تو آپ لے جا کر اپنے علماء کو دے کے اسے چیک کروا لیں کہ یہ کوئی چال تو نہیں ہے، کوئی سازش تو نہیں ہے، تاکہ غلط قرآن پڑھنے والے نہ بن جائیں. معنی بدل جائے گا، ایمان چھن جائے گا. اس لیے اس بات کی طرف بھی آپ توجہ دیں. اللہ رب ذوالجلال ہماری بھی حفاظت فرمائے، پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے، پوری ملت کی حفاظت فرمائے. ہر قسم کے شر سے جو دشمن سازشیں رچ رہا ہے، اللہ رب ذوالجلال پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے. حاضرین باتمکین، جامع مسجد و مسلم چیریٹیبل فنڈ ٹرسٹ ماشاءاللہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے. اس کے تحت بہت سارے شعبے چل رہے ہیں. اس وقت
ٹرسٹ بھی اور مسجد کا انتظام، یہ سارا نظام اس وقت آپ کے تعاون کا محتاج ہے۔ جی ہاں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ نے اگر ہم کو توفیق دی، جو کچھ توفیق دیتا ہے ہم اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہ نے جو توفیق دیا ہم نے کر دیا۔ اللہ آپ کی کمائیوں میں اتنی برکت دے، اتنی برکت دے کہ بند مٹھیاں ہماری ان چادروں میں ایسے ڈال کے چلے جائیں، دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں کہ اللہ نے ان کو کیسی توفیق عطا کیا ہے۔ کوئی نام نہیں، کوئی شہرت نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھلاوا نہیں، بند مٹھی چادر میں ڈال دیا اور بس چلتا بنا۔ رسید کیا کٹتی ہے؟ مصلیان جامع مسجد آج کے اس جمعہ میں اتنا چندہ عطا کیا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ رب ذوالجلال آپ کے دینے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ جتنے بھی بیمار ہیں ان تمام کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائے، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مسلم ہمارے بھائی تجارت کر رہے ہیں اور جتنے بھی احباب تجارت کر رہے ہیں، اللہ رب ذوالجلال ان کی تجارتوں میں نقصان سے حفاظت فرمائے، نفع عطا فرمائے۔ جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔